نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہے مسئلہ امام اعظم دا۔ ایک آپ رمضان وچ روزانہ ایک صبح قرآن ختم کرتے سن، ایک رات، تو پورے مہینے کنے ہو گیا جی 60۔ ایک آپ تراویح ختم فرماندے سن، تو ہر رمضان میں ساری زندگی آپ نے 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا ہے۔ تھکتے نہیں گئے ہو۔ عبداللہ بن ادریس پڑھیے رحمت اللہ علیہ، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیٹی رونے لگی، تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی رو نہیں، میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش پڑھیے رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے کبھی بے حیائی نہیں کی، اپنے بیٹے سے فرمایا اپنے بارے میں کہ تمہارے باپ نے کبھی بے حیائی، اور 30 سال تک ہر روز ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ فرمایا بیٹا اس کمرے میں کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرنا، اس میں نے 12000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا ہے۔ اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی صاحبزادی رونے لگی، تو فرمایا رو نہیں بیٹی، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ خدا مجھے عذاب دے گا؟ نہیں، میں نے اسی قرآن اپنے گھر کے اسی کونے میں 4000 مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت کی ہے، اس کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ حضرت سلیم بن عطر پڑھیے رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، یہ بہت بڑے تابعی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصص کا امیر مقرر کیا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ محدث کبیر حضرت بقی بن مخلد اندلسی روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعتوں میں پورا قرآن پاک تلاوت فرما لیا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح 61 مرتبہ قرآن پاک کی رمضان میں تلاوت فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو علی حسن بن احمد الصوفی المعروف ابن الکاتب الصوفی رحمت اللہ علیہ یہ دن اور رات میں 8 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ سارے کہو نا سبحان اللہ۔ 4 دن میں اور 4 رات میں۔ خواجہ ابو احمد بلال چشتی قدس سرہ العزیز کی عادت 1 قرآن دن میں اور 2 قرآن رات میں ختم کرنے کی تھی۔ اب آپ کو بتا دوں غوث پاک دی گل، 11ویں والے سچے پیر دی، تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں دنیا سے تعلق توڑ کے عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح پھرتا رہا کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ مجھے کوئی رجال الغیب یعنی غیبی مخلوق اور جنات کی میرے پاس آنا جانا رہتا تھا، اور میں انہیں حق کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور 40 سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے، اور 15 سال تک یہ حال رہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا تھا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا تھا، کیل میخ پکڑ لیتا تھا، اور ساری رات اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن کریم ختم کر دیتا۔ 3 دن سے 40 دن تک بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ ملا، نہ سونے کی نوبت آئی ہے، پر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے غوث اعظم، بولیے یہ ہے ہمارے غوث اعظم۔ ہاں ذرا خواجہ غریب نواز کی گل آ گئی۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، رات کو کم سوتے تھے، بالعموم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، کلام پاک 1 بار دن میں اور 1 بار رات میں مکمل فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی سارے پڑھو نا رحمت اللہ علیہ، آج ولیاں نال تہاڈی بیٹری چارج ہون لگی، بس 5 منٹاں چ انشاءاللہ گل مکن لگی ہے، تھک نہ جایا جے۔ آپ نے آخر عمر میں کلام پاک کو حفظ کیا ہے، خواجہ بختیار کاکی آخری عمر میں کلام پاک
ختم کرتے تھے ہر روز۔ راحت القلوب میں ہے کہ ایک بار حضرت قاضی حمید الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں اعتکاف پر آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات کر رہا ہوں، تو دن اور رات میں 2 کلام پاک ختم کرتے تھے، اور ایک رات تحیہ فرمایا کہ پوری رات میں صرف 2 رکعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ نماز عشاء کے بعد قاضی حمید الدین امام ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور مولانا بدر الدین غزنوی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حمید الدین نے پہلی رکعت میں 1 قرآن پاک اور 4 پاروں کی تلاوت کر دی، اور دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کیا، اور آخر میں دعا کیا کی؟ الہی اے اللہ، تیری عبادت ہم نہیں کر سکے، جس طرح کرنے کا حق تھا ہمیں معاف فرما دے۔ بولو جی ہمیں معاف ہے۔